ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا. خوش عظیم میرٹ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا جائز ہے؟ ٹک ٹاک کے بارے میں ایک سوال کئی مہینوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں, تو مجھے اس کی چونکہ پوری طرح تحقیق نہیں تھی تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا. اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے ٹک ٹاک صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک ایپلیکیشن ہے جس میں آپ ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تو اگر وہ ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ برائے ایکٹنگ ہے اور لوگوں کو پتہ ہے ایکٹنگ ہے, اور اس سے کوئی آپ اچھا سبق دے رہے ہیں, اچھا میسج دے رہے ہیں, یا مزاح برائے مزاح ہے جس میں کسی کی توہین نہیں ہے, دل شکنی نہیں ہے, اور صرف ایک مزاح ہے, یا کوئی اچھا میسج دیا جا رہا ہے تو جائز ہے. لیکن جو زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے بیہودہ چیزوں میں ہو رہا ہے. لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر اپنی فحش تصاویر لگاتی ہیں, فحش نہ بھی ہوں تو جوان لڑکی کے لیے اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ایکٹنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے, یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. تو ٹک ٹاک میں اگر کوئی فحش چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا پیش کرنے کا طریقہ ہی غیر شرعی ہے, یعنی اس میں فحاشی ہے, تو وہ ناجائز ہے. اور اگر اس میں کوئی میسج اچھا دیا جا رہا ہے لوگوں کو, اور میسج صرف میسج اچھا نہیں ہے بلکہ میسج دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے, یعنی جائز ہے. اور جائز کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے ہو, بلکہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاح ہو, یا جیسے میں نے بتایا جو پرینک آتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مزاح اگر اس پرینک میں ہوتا ہے, اور اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو, کیونکہ بعض پرینک ایسے ہیں بندے کی موت ہی واقع ہو گئی, انسان ہی مر گیا اس میں, ایسا ڈرا دیا اس کو, تو ظاہر اس طرح کی پرینک بھی جائز نہیں ہے. تو جس طرح پرینک میں کوئی مزاح ہوتا ہے جس میں بے حیائی بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کی ایک تفریح ہوتی ہے, تو اس حد تک اگر ٹک ٹاک میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور پھر ایک کوئی میسج دیتا ہے, اچھا میسج یا اچھا نہ بھی ہو, کم از کم ایک جائز میسج ہو, یعنی ایک جائز پیغام دیا جا رہا ہو جائز طریقے سے, تو پھر وہ جائز ہے. لیکن عام طور پر جو ٹک ٹاک میں ہو رہا ہے وہ ایک بےہودگی ہے. جوان لڑکیاں اپنی طرف یعنی اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جس بےہودگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے, تو یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بھی اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا کا دردناک عذاب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے. اب چونکہ حکومت پورے طور پر شرعی حکام کو فالو نہیں کرتی, لہذا دنیا میں تو یہ لوگ سزا سے بچ رہے ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سزا بھی ہے اور وہ سزا بہت شدید ہے. تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر جو اس طرح سے بےہودگی کو, بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. مسلمان عورت حیا دار ہوتی ہے. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے تو اب دنیا کے ملکوں میں سفر کیے ہیں, یہ جو جوانی میں اس طرح کی جو مستیاں ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے آج کل جو لڑکیاں جو کچھ کر رہی ہیں, تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ بہت جلد عورت کا حسن جو ہے نا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے. باہر ملکوں میں سفر ہوتے ہیں تو بڈھی بڈھی عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں, اس قدر گھن آ رہی ہوتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر, اور ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جوانی گزر گئی, اب یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں, مگر کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لائف اسٹائل ان کا وہی ہوتا ہے. تو وہ کتنی حسرت اور افسوس ان عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس چیز میں گزار دی اور اب کوئی بھی جو ہے وہ گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں اور طوفان بدتمیزی ایک نیٹ پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے اور پھر آپ کو کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے مسلمان بوڑھی عورتوں کو بھی بڑھاپے میں تسبیح میں لگی رہتی ہیں, نماز میں لگی رہتی ہیں, کیونکہ جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے. یہ جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اس کا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا. ان کو بڑھاپے میں بھی وہی شوق ہوں گے تو وہ صرف ایک ٹھڑک باقی رہے گی مگر یاد رکھیے وہ شوق پورے ہوں گے نہیں. تو ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں, کسی نیک صالح مرد کی بیوی بنیں. صالح آپ کے حساب سے نہیں ملتا تو چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پروفیشنل کوئی بالکل ہی 100% سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی دیندار ہو, کوئی بھی شریف آدمی آپ کو اگر ملتا ہے آپ اس سے نکاح کر کے زندگی گزاریں, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگائیں. یہ مستیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی
اور لڑکوں کا کام ہے چسکے لینا، وہ تو جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائیں گے لڑکیوں سے اور چسکے بھی لیں گے، اور نقصان آپ کا ہے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، کسی شریف آدمی سے شادی کر کے بال بچے دار والی زندگی گزاریں جو شریف عورتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں، اور پھر امت کے لیے کوئی بھی اچھا میسیج آپ دینا چاہیں تو شرعی پابندی کے ساتھ وہ میسیج دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اور بھی جو بھی ذرائع ہیں، تو جائز تفریح بھی شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کی آپ کو دنیا میں بھی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اور آخرت میں بھی۔ شاعر نے بڑا اچھا کلام کیا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے، بعض دفعہ طوفان آنے والا ہوتا ہے نا، تو سیلاب آنے والا ہوتا ہے یا سمندری طوفان آنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی ختم ہو رہی ہے، اصل میں ان ہواؤں کے پیچھے طوفان ہوتا ہے جو پوری بستی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے ہمارے ہاں، ایک جس کے دیکھ کے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک طوفان ہے جو پورے معاشرے کو لے کے تباہ کر دے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم ارہما، دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کے دور میں نہیں تھی، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، یعنی جہنم میں جائیں گی، جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ فرمایا کہ ایک تو وہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے، اور دوسری کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور اپنے کردار سے اپنی جو ایکٹنگ ہے یا اپنی ایٹیٹیوڈ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے جسم کی نمائش کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، فیشنیبل بال ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے، ایک عورت کی طرف مرد کو مائل کرنے کی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو خوشبو لگا کے بھی مردوں کے مجمع سے گزرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اپنی جوانی کو ٹھکانے لگائیں، کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گھرداری والی زندگی گزاریں جیسے کہ ہر دور میں شریف عورتیں گزارتی رہی ہیں۔ یہ مستیاں جو آج کل ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں، یہ مستیاں بہت جلدی ختم ہونے والی ہیں، اور یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا ہے، لیکن یہ حسن و جمال اللہ عورت سے چھینتا بہت جلدی ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ جلدی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بہت دیر تک قائم رہتی ہے۔ تو مردوں کی جو مرد کی میں اللہ نے جو جوانی رکھی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے، عورت کے پاس زیادہ لمبا یعنی پیکج نہیں ہے، وہ اپنی جوانی کو صحیح ٹھکانے نہ لگائے تو بہت جلدی اللہ اس سے جوانی چھین لیتے ہیں۔ 40-45 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، نسوانی حسن ختم ہونے لگتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو مردوں کو ٹائم بہت دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت دیر تک جوان رہیں گے، تو وہ مستیاں کرتے رہیں گے، ان کا دنیا میں کم نقصان ہے، آخرت میں مردوں کا نقصان زیادہ ہے، لیکن عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں۔ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں، ہمارا تو ایک کلچر ہے، تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں، ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو۔ تو غیرت، وہ کسی نے کہا نا، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے وہ پردہ۔ تو شعر مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور ظاہر ہے غیرت جب ہی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے، آخرت کی خیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔